بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کا جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں وہ ہے مکہ سے غار ثور تک کا، کہ غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام کیا اور کیوں قیام کیا، اور اس غار میں قیام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے دشمنوں کی سازش کا علم ہوا تو راتوں رات شہر مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ ان دشمنوں نے جو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوائی تھیں، ان کو حضرت علی کے سپرد کیا تاکہ صبحوں میں حضرت علی ان امانتوں کو واپس لوٹا سکیں۔ مکہ کے تمام منتخب مسلح افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے۔ اپنے دوست حضرت ابوبکر کو ہجرت کی خبر دی تو وہ فوراً سے تیار ہو گئے۔ ان کی بیٹی اسماء نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں تیار کی اور اپنے کپڑوں کی چھوٹی سی گٹھڑی بنا دی۔ صبح معلوم ہوتے ہی مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ سب کو کسی بھی صورت میں لانے کے لیے انعام کے لالچ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار میں پناہ لی۔ غار سے مراد مشہور پہاڑ جبل ثور کے بالائی حصے کا وہ غار ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں بسر فرمائی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ابھی داخل نہ ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی موذی چیز جیسے سانپ، بچھو وغیرہ ہوا تو وہ ضرر پہنچائیں تو مجھے کو پہنچائیں، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہو گئے اور اس کو جھاڑ جھٹک کر صاف کیا۔ انہوں نے غار کے ایک کونے میں کئی سوراخ بھی دیکھے تھے۔ ان میں سے بیشتر سوراخوں کو انہوں نے اپنی چادر سے پھاڑ کر بند کر دیا، اور جو 2 سوراخ اس وجہ سے باقی رہ گئے تھے، ان کو بند کرنے کے لیے چادر میں سے کچھ نہیں بچا تھا۔ ان کے منہ کے آگے وہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اٹکائے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اس دوران ایک سوراخ کے اندر سے سانپ نے حضرت ابوبکر کے پاؤں کو کاٹ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سانپ بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے وہاں پر آئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر کا پاؤں جو ہے وہ اس سوراخ کے آگے تھا، تو وہ نظر نہ آئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر کے پاؤں پر جو ہے وہ کاٹ لیا۔ لیکن وہ اس طرح بیٹھے رہے اور اس ڈر سے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابوبکر، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر مبارک لعاب دہن ان کے پاؤں پر ٹپکا دیا۔ جو کیفیت ان کو محسوس ہو رہی وہ جاتی رہی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء روز کھانا پہنچاتی رہی تھیں اور آپ کا بیٹا قریش کی ساری باتیں آپ تک پہنچاتا رہا۔ ان لوگوں کی ایک ٹولی اس غار کے دہانے تک پہنچ گئی، یعنی قریش کے لوگوں کی۔ اس غار کا محل وقوع اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی شخص غار کے باہر کنارے پر کھڑا ہو تو اس کے اندر موجود شخص کی نظر اس کے پیروں پر پڑتی ہے، اور اگر باہری کنارے پر کھڑا ہوا شخص نیچے نظر کر کے اپنے پیروں کی طرف دیکھے تو وہ غار کے اندر موجود شخص کو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے لوگ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس غار تک پہنچ گئے ہیں اور وہ لوگ بالکل غار کے منہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ہی ان میں سے کسی شخص کی نظر ان کے اپنے پیروں کی طرف جائے گی وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترس کا موقع ان لوگوں کو مل سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی اس تشویش اور گھبراہٹ کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے یقین کے ساتھ ان کو اطمینان دلایا، ہم اور تم وہ دونوں شخص ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت بھی شامل ہے۔ ہمارا پروردگار ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمیں اپنے دشمنوں کے چنگل میں پڑنے سے بچائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ وہ مشرکین مکہ جو غار کے بالکل منہ پر کھڑے ہوئے اپنی تیز نگاہوں سے ادھر ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے اور اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غار میں موجود ہیں، عین موقع پر حوصلہ ہار بیٹھے۔ نہ تو ان کو آگے تلاش کا موقع ملا اور نہ ہی انہیں پہروں کی طرف غار کے اندر دیکھنا نصیب ہو سکا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور تھا، کیونکہ اسی وقت کبوتروں نے غار کے منہ پر انڈے رکھ دیے اور مکڑیوں نے جالا تن دیا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکینوں کے حق میں یہ بد دعا فرمائی تھی: اے اللہ، ان کی آنکھوں کی بینائی معطل کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان سب کو اس طرح بے بصر کر دیا کہ وہ غار کے چاروں طرف گھومتے پھرتے تھے، لیکن مگر ان کے اندر موجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہوتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو بآسانی دیکھ سکیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔